کہ آواز دے رہی ہیں کتابیں جنہیں، آواز دے رہی ہیں کتابیں جنہیں، تو بچے ابھی کارخانوں میں ہیں. تو حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم تک منتقل فرمائیں. حضرت مولانا ہدایت احمد قاسمی صاحب. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی مشغولیات سے نکال کر اور اپنے اس مقدس اور بابرکت اور عظمت والے گھر میں اور دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے ایمانی بھائیوں، اصل بیان تو علماء کرام کی صف ابھی باقی ہے. اصل بیان تو علماء کرام کا ہوگا. حکم کی تعمیل آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے. امید ہے، اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختصر سے وقت میں ایسی بات کہلوائے کہ جس پر میں خود بھی عمل کروں اور ہم سب عمل کر کے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. میرے ایمانی بھائیوں، آپ جس مجلس میں اس وقت بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ جس حوالے سے مجلس سجائی گئی ہے وہ بھی کوئی معمولی مجلس، وہ بھی کوئی معمولی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب مدارس نہیں تھے تب ہمارے علاقوں کا کیا حال تھا، اور جب مدارس وجود میں آئے تو مدارس نے ہمیں کیا دیا. ایک دور تھا کہ ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا. کہیں دعا کرنی ہوتی تھی، کہیں جنازہ اگر ایک ٹائم میں 2 جنازے ہوتے تو انتظار صبح سے شام تک کرنا پڑتا تھا، اور پھر مولوی صاحب وہاں پر تشریف لاتے اور پھر جنازہ پڑھاتے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ مدارس وجود میں آئے تو پھر ان مدارس نے مجھے اور آپ کو کیا دیا، وہ آپ حضرات دور نہ جائیں، اپنے علاقے کو دیکھیں کہ جب سے یہاں پر مدرسہ قائم ہوا
تب سے اور آج تک اس مدرسے نے اس علاقے کو کیا دیا کہ جب مدرسہ یہاں پر نہیں تھا تب کیا حالات تھے یہاں کے، اور آج جب کچھ سال 6 یا 7 سال مدرسے کو یہاں پر وجود میں آئے ہوئے تو اس مدرسے نے آپ کے علاقے کو 8 حافظ بنا کر دیے، اور سینکڑوں گھروں میں آج جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کا انتظار نہیں کرنا ہے، کسی حافظ صاحب کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے بچے خود ہر گھر میں ایسے تیار کر کے دیے جو ہر گھر میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہر مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہر علاقے میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور ہر محض کے لیے تیار کر کے دیے۔ یہ اس مدرسے نے اپنے علاقے کو دیا، اور پورے علاقوں، پورے ہندوستان کی بلکہ بر صغیر کی اگر بات کی جائے، آج کی نہیں بلکہ جنگ آزادی سے لے کر وہاں سے اور آج تک مدارس نے اس دنیا کو کیا دیا، مولانا حسین احمد مدنی جیسے شعر پیدا کر کے دیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے شعر پیدا کر کے دیے، ایسی شخصیت پیدا کر کے دی جن کے اخلاص کی وجہ سے اس وقت ہمارے ان بچھڑے علاقوں میں بھی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہر گھر میں قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھانے والے موجود ہیں، یہ ان مدرسوں نے ہمیں دیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، چھوٹی سی مثال، قرآن کا غلاف، ایک معمولی کپڑا اگر لیا جائے بازار سے، اس کپڑے کو اگر ایک سوٹ بنایا جائے، ایک کپڑے کا جوڑا بنایا جائے، اور اسی کپڑے میں سے بچے ہوئے ایک تھوڑے سے کپڑے کو قرآن پاک کا غلاف بنایا جائے، آپ خود ہی فیصلہ کریں، جب کپڑا پھٹ جائے گا، جب یہ کپڑا پھٹ جائے گا، اسے ہم پھینک دیں گے، اسے ہم کہیں بھی رکھ لیں گے، اس کو ہم پوچھا بنائیں گے، اس سے ہم گھر کی صفائی کریں گے، لیکن اسی کپڑے میں سے جس کپڑے کا تھان یہ تھا جس سے یہ کپڑا کاٹا گیا تھا، اسی تھان سے تھوڑا سا کپڑا قرآن پاک کے غلاف کے لیے قرآن پاک کا غلاف بنایا گیا تھا۔ جب وہ قرآن پاک کا غلاف پرانا ہوتا ہے، دائیں بائیں سے کٹ جاتا ہے، اس قرآن پاک کے کپڑے کو، اس قرآن پاک کے غلاف کو پوچھا نہیں بنایا جاتا ہے، کہیں گندی جگہ نہیں پھینکا جاتا ہے، ایسی جگہ اسے نہیں رکھا جاتا ہے جہاں پر اس کی بے ادبی ہو، بلکہ اسے چوم کر، دھو کر، پریس کر کے اسے اگر وہ پرانا ہوا اسے پھر بھی سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو قرآن کے ساتھ لگن تھی، وہ 6 مہینے قرآن کے ساتھ جڑا رہا، وہ سال قرآن کے غلاف میں لگا رہا، قرآن کا غلاف بنا رہا۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان، جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اگر پڑھ نہیں سکتا، قرآن پاک کے پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان مدارس سے محبت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان مدارس سے محبت کرتا ہے، ان کی وقت پر خبرگیری کرتا ہے، تو میرے ایمانی بھائیوں، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے وہ قرآن پاک کا غلاف تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا جو مدارس اور قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت کرتا تھا، جو قرآن پاک پڑھنے والے بچوں سے محبت کرتا تھا، پڑھانے والوں سے محبت کرتا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی رفعت ایسی ہے کہ وہ جس طریقے سے ہم قرآن پاک کے غلاف کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے یہاں اس بندے کا ایسا مقام ہے کہ اس نے میرے قرآن پڑھنے والے بچے کے ساتھ محبت کی ہے، قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ لگاؤ رکھا ہے، اللہ کے یہاں اس بندے کا مقام ایسا ہے۔
آپ جس مقصد کے لیے اس وقت جڑے ہوئے ہیں یہ معمولی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی ایسے عام مجلس نہیں ہے کہ ہم آئے اور یہاں سے خالی چلے جائیں، کچھ لے کر نہیں گئے۔ اگر ہم ایسے آئے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، خالی آئے خالی چلے گئے، ہمارے آنے کا مقصد بیکار ہو گیا۔ لہذا ہم نے یہاں سے اس مقصد سے اٹھنا ہے، جو ہم نے صبح سے سنا، جو ہم نے بچوں کے بیانات، جو بچوں کے تقاریر سنی، نعتیں سنی، ہمارے اندر جذبہ بننا چاہیے، ہمارے ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی حافظ بنائیں، ایسے عالم بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، قرآن کو سیکھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا جذبہ تو لے کر جائیں گے، ان مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، اگر اللہ یہ سوال کرے گا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے قرآن کی محبت کے بارے میں کیا سوچا، کیا کیا تھا میرے قرآن کے لیے، ہم یہ کہہ سکیں اے اللہ ہمارے علاقے میں مدارس چل رہے تھے، میں تو نہیں پڑھ پایا تھا، میری اتنی ہمت، میں جوان ہو گیا تھا، میں بڑھاپے کی حالت میں تھا جب میرے علاقے میں مدرسہ کھلا، میں مدرسے میں پڑھ تو نہیں سکا، بلکہ جو مدرسے میں تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے مہمان تھے، جو قرآن کریم کو سیکھ رہے تھے، جو قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، میں ان سے محبت کر کے آیا ہوں، میں ان کے ساتھ لگن اور لگاؤ لگا کے آیا ہوں، میں قرآن والوں سے محبت کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ مجھ تک اتنا ہی تھا، میں نے اتنا کر دیا، اب اے اللہ تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اب تو کیا میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ کم از کم اتنا تو جذبہ لے کر جائیں گے کہ ان مدارس والوں سے، قرآن کے پڑھنے والوں سے اور قرآن کے پڑھانے والوں سے محبت کا جذبہ لے کر جائیں گے۔ اگر ہم یہ بھی لے کر نہ جائیں تو ہم جیسے صبح خالی ہاتھ آئے تھے سمجھو ویسے ہی خالی ہاتھ یہاں سے چلے گئے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، پڑھنے میں چھوٹی سی سورت، لکھنے میں چھوٹی سی سورت، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم پورا نازل نہ ہوا ہوتا، صرف یہ سورت العصر نازل ہوئی ہوتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس سورت میں فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، قسم کھا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، لیکن قسم کیوں کھائی؟ قسم اس لیے کھائی، اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اس بات کو مستحکم کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کو قسم کھانی پڑی والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے میں، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، یہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ ہر دوسری آیت جو ہے وہ پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک دنیا میں رہنے والی انسانیت خسارے میں ہے، لیکن آگے قرآن کریم کی دوسری آیت جو اسی سورت کی دوسری آیت اس میں فرماتے ہیں کون لوگ خسارے میں ہے اور کون لوگ اس خسارے سے بچنے والے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ
قرآن کریم نے الگ کر دیا ان لوگوں کو جو خسارے میں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ الا الذین آمنوا، اب خسارے والوں سے الگ وہ لوگ ہو گئے جن کو دنیا میں رہ کر خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس وقت طرح طرح کے حالات جو پیدا فرمائے ہیں، نہ جانے اللہ رب العزت ہمارے پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں اللہ رب العزت ہرگز زبردستی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہم پر ظلم کروا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اور دنیا میں رہنے والی انسانیت حقیقت میں اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ حقیقت میں ایسا میرا بندہ بن جائے کہ یہ حقیقت میں مجھے پہچاننے والا بن جائے، میری وحدانیت کو پہچاننے والا بن جائے، تو یقین مانے کہ پھر مسلمان پر ظلم نہیں، مسلمان پر بے وقت کی بارشیں نہیں، بے وقت کی دھوپ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ایسے فیصلے آسمان سے، عرش سے ایسے فیصلے فرمائیں گے جیسے بندے فرش پر چاہیں گے، اللہ ویسے فیصلے آسمان سے اتاریں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانا کافی نہیں ان کے لیے، وعملوا الصالحات، بلکہ انہوں نے اس ایمان لانے کے ساتھ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اس پر کچھ لوازمات، اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ احکامات، فرائض، واجبات، سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ تب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے ان لوگوں کو خسارے سے نکال دیا جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ ایمان لانا ہی لوگوں کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وعملوا الصالحات، اور پھر ان لوگوں نے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، پھر اس نے اللہ کی طرف سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام جانا، اور جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال جانا۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا، بندے پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جب بچہ 15 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہوا تو اس کو نماز کا حکم کیا کرو، جب 10 سال کا بچہ ہوگا تو اس پر زبردستی ڈنڈے کے زور سے اس کو نماز پڑھایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب بچہ بالغ ہوگا، جب یہ 15 سال بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، اس کی یہ 7 سال سے نماز پڑھنے یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ نماز کی عادت بنائے گی، اور جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا تو وہ عادت جو ہے وہ عبادت میں بدل جائے گی۔ اب اس پر جو فرض اللہ کی طرف سے نماز کی گئی ہے اب وہ اس عادت کو عبادت میں بدل دے گا، اب اس کی وہ عادت نہیں رہی بلکہ وہ عبادت بن گئی، کیونکہ اب اللہ کے احکامات جو اس پر فرائض کیے گئے، جو اللہ کے فرض کردہ نمازیں اس پر ہیں جن کی میں اور آپ آج پرواہ نہیں کرتے۔ اذان مسجد میں ہوتی ہے، ہم گھاس کاٹتے ہیں۔ اذان مسجد میں ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ کا بندہ منادی آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب تمہاری کامیابی دکانداری میں نہیں، اب تمہاری کامیابی
घास काटने में नहीं, अब तुम्हारी कामयाबी घर के काम में नहीं, अब तुम्हारी कामयाबी दुनिया के किसी भी काम में नहीं है। अगर इस वक्त तेरी कामयाबी है, अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह के बंदे ने मस्जिद से मुनादी ने आवाज लगाई है, अब तो इबादत के लिए आ जा, अब अल्लाह के फर्ज करदा जो नमाज इस वक्त की है उसके लिए मस्जिद में चले आ, ये तेरी कामयाबी है। अब अगर तू दुकान में रहता है तो खसारे में है, अगर तू खेती बाड़ी में रहता है तो खसारे में है, अगर तू दुनिया के किसी भी काम में रहता है, जब तक तू जिंदा है, अगर तू नमाज के लिए नहीं आता है, अगर तू फराइज की पाबंदी नहीं करता है, अगर तू अल्लाह के अहकामात जो है अगर उनकी परवाह नहीं करता है, खुदा की कसम अगर मैं अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करता हूँ तो अल्लाह को मेरी कोई फिक्र नहीं, अल्लाह को मेरा कोई जिम्मा नहीं। लेकिन मेरे ईमानी भाइयों, उन लोगों को अलग कर दिया जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने ईमान लाने के साथ वो नेक अमल किए जो अल्लाह ने फरमाए थे। अल्लाह ने वालिदैन के हुकूक भी बयान फरमाए, अपने साथ कहीं जगह पर ववस्सैनल इंसान, इंसान को वालिदैन का हुक्म दिया कि अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर वो जोर से आवाज देते हैं, उनके जोर से आवाज देने को बुरा न समझो, बल्कि वो जैसे माँ बाप कहेंगे, जैसे वालिदैन कहेंगे, वैसे फरमाबरदारी वालिदैन की करनी है। लेकिन आज के दौर की हालात, आज के हालात, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि इस वक्त के हालात माँ बाप पर कितना जुल्म किया जा रहा है। जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने इस बच्चे को 9 महीने अपनी पेट में उठाकर चलाया, चलने में दुश्वारी, सोने में दुश्वारी, खाने में दुश्वारी, उठने और बैठने में दुश्वारी, लेकिन जब यही बच्चा जवान होता है फिर माँ को बोलता है, चुपस आयक में प्रश्नवाज, तू कौन मेरे पूछने वाले आई, अब मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। बाप उसको समझाता है, लेकिन बच्चा जवाब देता है, मोल चुप पनी जाए, बाप होगा अपनी जगह, अब मेरी मर्जी है, मैं क्या करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तेरा कुछ नहीं, अब तेरा मेरे पर कोई बस नहीं। मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जिस बंदे को अपने वालिदैन नाराज हैं, उसका समझो कि उसका रब उससे नाराज है। अगर बंदे का बाप उससे नाराज है, गोया अगर बाप नाराज है, इसका मतलब उसका रब भी उससे नाराज है। अगर उसका माँ बाप, अगर उसके माँ बाप उससे राजी हैं, समझो कि अल्लाह भी उससे राजी है। चाहे अगर माँ बाप नाराज हैं बंदे के, फिर वो तहज्जुद भी पढ़ता है, वो चाश्त भी पढ़ता है, वो फराइज छोड़कर इशराक और अवाबिल और जो नमाजें हैं, नवाफिल, दिन भर नवाफिल में रहेगा। मेरे ईमानी भाइयों, उसको वो नवाफिल नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह की नाफरमानी उन नवाफिल से नहीं, बल्कि नवाफिल से पहले उस पर जो फर्ज अल्लाह ने किया है, उसके माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक उसकी फर्मा बरदारी करनी है। जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद भी उसने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी, यानी उसकी कब्र की जियारत करनी है, उसके लिए ऐसाले सवाब करना है। जिस तरीके से इस बच्चे को, इस जवान को अपने वालिद ने एहसानात और करम किए हैं इस पर, इस तरीके से इस बच्चे पर भी फर्ज है, इस नौजवान पर भी फर्ज है कि वह अपने वालिदैन का एहसानमंद रहे, हमेशा अपने वालिदैन को खुश रखे। अगर अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो अपने माँ बाप को खुश रखो, अगर अल्लाह को नाराज करना चाहते हो तो फिर इजाजत है कि अपने माँ बाप को नाराज करो। कौन कौन चाहता है कि हम अल्लाह को खुश रखना चाहते हैं लेकिन वालिदैन को नाराज करना चाहते हैं? है कोई ऐसा बंदा इस वक्त मजलिस में? कोई नहीं होगा। जो अल्लाह को खुश रखना चाहता है वो वालिदैन को पहले खुश रखे। वालिदैन के फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी है। वालिदैन की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी। मैं अर्ज कर रहा था, इसी में एक वाकया, बुखारी शरीफ में एक लंबी हदीस है
ایک راہب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، راہب کا نام جریح راہب، بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، بلکہ مختصر خاکے میں عرض کروں گا۔ راہب اتنا بڑا عیسائی راہب تھا، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں علماء، عالم، مولانا، قاری، اسی طرح عیسائی مذہب میں جو بڑا عبادت گزار اس دور میں ہو، اس کو راہب کہا جاتا تھا۔ بہت عبادت گزار، یعنی کہ کھانے پینے کی اس کو فرصت نہیں ہوتی تھی، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کو اپنی والدہ اس کو بلانے جاتی تھی، یا جریح اس کو بلاتی تھی، او جریح میری طرف متوجہ ہو، میرے ساتھ کچھ باتیں کر لے۔ جریح نے اپنے گھر سے تھوڑا دور ہٹ کر ایک جھونپڑی بنائی تھی، جس میں وہ کنٹینیو ہر وقت عبادت کرتا تھا، دنیا کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ والدہ نے کئی مرتبہ ادھر جا کر اسے سمجھایا، بلایا، لیکن جریح نے یہ گوارا نہیں کیا۔ جب والدہ بلاتی ہے تو اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، یا اللہ، ادھر مجھے والدہ بلاتی ہے، ادھر تیری عبادت کر رہا ہوں، اگر والدہ سے بات کروں گا تو وہ چند منٹ یا چند سیکنڈ، جب تک میں اپنی والدہ سے بات کروں گا تب تک مجھے تیرے اور میرے درمیان وہ فاصلہ ہو جائے گا کہ میں تیری عبادت سے دور ہو جاؤں گا۔ اتنے منٹ مجھے والدہ سے بات کرنے میں لگیں گے، اتنے منٹ مجھے تیری عبادت کے لیے ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے عبادت کو تو ترجیح دی، لیکن ماں کے ساتھ بات کرنے کو ترجیح نہیں دی۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ماں باپ پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس میں ماں باپ کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، وہ بھی عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ کو ستانے والی اولاد بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ جریح اللہ کی عبادت میں لگا ہے، ماں کی آواز کو ہلکا سمجھا کہ ماں بلاتی رہتی ہے، بوڑھی ماں ہے، کیا ہوتا ہے ماں کے بلانے سے، پھر کیا ہوگا اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا، مجھے اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر اللہ مجھے ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ جب ماں کہیں چکر لگائے، ماں ہر وقت اپنے بچے کو دیکھنے آتی ہے، آخر ماں ہوتی ہے، چاہے بچہ کتنا بھی جوان ہو جائے، اگر ماں اور بچہ بوڑھے ایک ساتھ ہو جائیں بڑھاپے میں، لیکن ماں اپنے بچے کو پھر ویسا ہی سمجھتی ہے جیسے اس کو انگلی پکڑ کر چلایا کرتی تھی۔ ماں کو اتنا ہی بچہ اپنا دکھتا ہے۔ جریح نے کہا، اے اللہ، اگر میں ماں سے بات کروں گا مجھے تیری عبادت میں خلا ہو جائے گا۔ ماں ناراض ہو کر صرف اتنا کہا، جریح جا تجھے اللہ زانی کا منہ تجھے دکھائے، جا تجھے اللہ زانی کا منہ دکھائے۔ زنا کے فتنے میں یہ نہیں کہا کہ جا تو زنا کے فتنے میں مشغول ہو جائے، نہیں، بلکہ کہا جا تجھے زانی کا منہ اللہ دکھائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جہاں پر جریح کی عبادت گاہ تھی، اس راہب کی عبادت گاہ تھی، اس عبادت گاہ کے ساتھ میں ایک چرواہا بھی رہا کرتا تھا اور ایک عورت بھی رہا کرتی تھی۔ مصنف لکھتا ہے وہ کنواری تھی یا بیوہ تھی وہ تو پتہ نہیں، بلکہ اس چرواہے کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے۔ تعلقات کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو عورت کو پکڑا، بتا یہ بچہ کہاں سے لایا؟ تو اس عورت نے کہا چرواہے کو بلانے کے لیے۔ عورت نے اس راہب کا نام دیا کہ یہ جریح کا بیٹا ہے۔ لوگ بچے کو اس عورت کو بھول گئے اور جریح پر ٹوٹ پڑے۔ جریح کو بلاتے ہیں عبادت خانے سے باہر نکل، جریح بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جس نے ماں کو ترجیح نہیں دی وہ عام لوگوں کو کیسے پوچھتا؟ تو اس وقت لوگوں نے کدال اور
गिनती बेलचे से उसके इबादत गाह को तोड़ना शुरू किया। जब उसने देखा लोग गुस्से में हैं, बाहर निकला, लोगों से बात की कि बता। लोगों ने कहा जुरह बोल, ये बच्चा कहाँ किसका है, ये बच्चा कहाँ से आया। उस बच्चे ने कहा ये बच्चा मेरा नहीं। बच्चे को पकड़ा, मुसन्निफ लिखता है, एक लिखता है या तो सर पर हाथ फेरा या पेट पर उंगली मारी और बच्चे से पूछा, बच्चे बता तू कहाँ से आया, तू किसका है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं फलानी चरवाहे का हूँ। लोग जुरह को छोड़ देते हैं और उस चरवाहे को पकड़ते हैं। वाक़या बयान करने का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह मुस्लिम में ये फरमाते हैं, दूसरी हदीस में, कि अगर उस माँ ने उसको ये कहा होता कि जा तू जिना के फितने में मुलव्वस होगा, तो यकीन मानिए कि वो जिना के फितने में भी मुलव्वस हो सकता था। लेकिन माँ की बद्दुआ इतनी खतरनाक है मेरे ईमानी भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, कि माँ की बद्दुआ, माँ बाप की बद्दुआ इतनी खतरनाक है कि अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो माँ बाप को राज़ी रखो, अगर अल्लाह को नाराज़ करना चाहते हो तो फिर माँ बाप को भी नाराज़ करो, अल्लाह फिर खुद ब खुद नाराज़ हो जाएगा। मेरे ईमानी भाइयों, उलमा की कतार लगी हुई है, तो मुझसे बात ख़त्म करने का मुतालबा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी बात लंबी हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए, उलमा का यहाँ बार बार आना नसीब हो और ऐसी मजलिसें बार बार यहाँ पर हो जिससे मेरे और आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी, मेरे और आपके ईमान को ताज़गी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।